खुदा की कसम अगर मुनकरीन ज़कात मुझे एक बकरी का बच्चा भी देने से इनकार करेंगे जो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दिया करते थे, तो भी मैं इनसे जंग करूंगा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के वो कलमात हैं जो इन्होंने इस वक्त अदा किए जब बहुत से सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनमें हजरत उमर फारूक भी शामिल थे, इनको मुनकरीन ज़कात से जंग करने के लिए मना कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री चैनल की जानिब से अली इमरान का आप सबको सलाम। आज के इस एपिसोड में, जो कि हिस्ट्री ऑफ राशिदीन कैलिफेट सीरीज का हिस्सा है, इसमें हम आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुनकरीन ज़कात के साथ की गई जंगों का अहवाल बताएंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें दो तरह के हकूक शामिल हैं, एक हकूकुल्लाह यानी कि अल्लाह ताला के हकूक और दूसरे हकूकुल इबाद यानी कि लोगों के हकूक। इनमें से जिन हकूक पर अल्लाह ताला की पकड़ होगी और वो हरगिज माफ नहीं करेगा, वो हकूकुल इबाद है। यानी कि अगर किसी मुसलमान ने किसी दूसरे मुसलमान को नाहक तकलीफ पहुंचाई है, तो जब तक जिस मुसलमान को तकलीफ पहुंची है वो तकलीफ पहुंचाने वाले मुसलमान को माफ ना कर दे, तब तक अल्लाह ताला भी इस मुसलमान को माफ नहीं करेगा। ज़कात का शुमार हकूकुल्लाह में होता है, लेकिन इसका हतमी इस्तेमाल हकूकुल इबाद के नजरिए के मुताबिक होता है, क्योंकि ये लोगों पर खर्च की जाती है। कुरान पाक के अंदर जहां जहां अल्लाह ताला ने नमाज अदा करने का हुक्म दिया है, इसके साथ ज़कात अदा करने का भी हुक्म दिया है। अगर कोई शख्स कहता है कि इसने अपने बलबूते पर बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, बड़ी मेहनत की है, बड़ी मुसीबतें काटी हैं, इसलिए इन तमाम कामयाबियों का जिम्मेदार सिर्फ वो खुद है, तो वो ये गलत कहता है। इंसान अपने जिस हाथों से शक्कत करता है, अपनी टांगों के जरिए चलकर अपनी रोजी ढूंढता है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ हिकमत अमलिया तरतीब देता है, अपने दिल से सोचते हुए गलत और सही का फैसला करता है, इंसान के ये तमाम अज़ा अल्लाह ताला के हुक्म से काम कर रहे होते हैं। अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो कैसे कोई शख्स मेहनत कर सकता है, मुशक्कत कर सकता है या कामयाबी समेट सकता है। अल्टीमेटली इंसान कुछ भी कर ले, अगर इसका कोई वजूद है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की बंदगी की वजह से है। इसलिए ज़कात अल्लाह ताला का मुसलमानों के इस माल में से वो हिस्सा है जो वो अपने जिस्म के इन अज़ा की मदद से हासिल करता है या कमाता है, जबकि ये तमाम मालो दौलत सारा का सारा अल्लाह ताला का ही है। ये तो अल्लाह ताला का मुसलमानों पर एक एहसान है कि इसने एक छोटी सी शरह के साथ ज़कात मुकर्रर की है। वो चाहता तो और भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन ये इसका मुसलमानों पर रहम है कि वो एक छोटी सी शरह के जरिए मुसलमानों के तमाम माल को हलाल कर देता है, और जो शख्स अपने मालो दौलत पर ज़कात अदा नहीं करता, इसके लिए ये मालो दौलत ऐसे ही हराम है जैसे सूअर का गोश्त। ये तमाम बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि ज़कात की क्या अहमियत है, और जब आपको ज़कात की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्यों एक सख्त स्टांस लिया और इनके खिलाफ सख्ती से जंगे की। अभी हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर मदीना वापस नहीं पहुंचा था कि बगावत के शोलों ने तमाम अरब को अपनी लपेट में ले लिया। तुलैहा बिन खुलैद ने और मुसैलमा बिन हबीब ने अपने अपने कबीलों में नबूवत का ऐलान कर दिया। यहाँ सिर्फ खतरा सल्तनत इस्लाम को नहीं था, बल्कि इन मुसलमानों को भी इन मुर्तदीन से खतरा हो चुका था जो अपने अकीदे पर चट्टान की तरह कायम थे, और वो वक्त दूर न था जब ये मुर्तदीन एक एक नेक मोमिन मुसलमान को कत्ल करना शुरू कर देते। मदीना के नवा में आबाद कबाइल अब्स और ज़बियान ने ज़कात को तवान कहते हुए अदा करने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ ज़कात अदा करने से इनकार कर दिया, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का भी इनकार कर दिया और इनके तमाम अहकामात को तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर की रवानगी के बाद मदीना में मुसलमानों की तादाद बहुत कम हो गई थी, इसलिए बहुत से लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुनकरीन ज़कात के साथ जंग करने के फैसले पर इख्तलाफ कर रहे थे। इन असहाबा कराम की ये राय थी कि
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں ان کے ساتھ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ ملا کر مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، یعنی کہ انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی مخالفت کر رہے تھے، اور امام علی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے سختی کے ساتھ متفق تھے۔ جب اس بحث نے طول پکڑ لیا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کے بچے کی مثال دے کر اپنے قوی ارادے کا اظہار کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں سے کس طرح لڑ سکتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ زبان سے لا الہ نہ کہہ دیں۔ جو شخص یہ کلمہ زبان سے ادا کرے گا اس کے جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی، البتہ جو حقوق اس پر واجب ہوں گے ان کی ادائیگی کا مطالبہ ان سے ضرور کیا جائے گا، ہاں اس کی نیت کا حساب اللہ تعالیٰ اس سے خود لے گا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم میں نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والے لوگوں سے ہر قیمت پر جنگ کروں گا، چونکہ زکوٰۃ مال پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے ذمہ جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا مطالبہ ان سے ہر حال میں کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ قتال کے لیے کھول دیا تھا، پھر میں نے جان لیا کہ ابو بکر ہی حق پر ہیں۔ ان باقی قبائل نے جنگ کا ارادہ کرتے ہوئے مدینہ کے قریب ذی القصہ اور ربضہ کے مقام پر خیمے گاڑ لیے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفارت کاری کرتے ہوئے انہیں یہ پیغام بھیجا کہ وہ نماز تو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ ہرگز زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ اگر انہوں نے زکوٰۃ کی ایک رسی ادا کرنے سے بھی انکار کیا تو وہ ان سے ہر صورت جنگ کریں گے۔ خیر منکرین زکوٰۃ کی یہ سفارت کاری بری طرح ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے چاروں طرف دشمن ڈیرے ڈال چکا ہے، انہیں تمہاری کمزوریوں کا بھی علم ہو چکا ہے، مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ دن کے یا رات کے کسی حصے میں تم پر چڑھ دوڑے، وہ صرف تم سے اتنی ہی دور ہے جتنی ایک منزل۔ ابھی تک تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید تم ان کی تمام شرائط قبول کر لیتے، لیکن چونکہ اب ہم نے ان کی شرائط قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اس لیے وہ ہم پر ہر صورت حملہ کریں گے، اس لیے تم بھی اپنے آپ کو لڑائی کے لیے تیار کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی علیہ السلام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ دے کر مدینہ کے راستوں پر متعین کر دیا اور عام لوگوں کو بھی تیاری کا حکم دے دیا۔ اب یہ تمام معاملات جاری تھے کہ تیسرے دن ہی منکرین زکوٰۃ نے مدینہ پر حملہ کر دیا، جس پر امام علی علیہ السلام اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لشکر کو منہ توڑ جواب دیا اور انہیں پیچھے کھدیڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی یہ لڑائی جاری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے دستوں کے ساتھ مدینہ سے باہر نکل آئے، جن کو دیکھ کر منکرین زکوٰۃ کی ہمت مکمل طور پر جواب دے گئی اور پشت پھیر کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا الحصہ کے مقام تک کیا۔ منکرین زکوٰۃ کا یہ خیال تھا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی روانگی کے بعد مدینہ مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے، اس لیے وہ اس پر آسانی سے شب خون مار سکتے ہیں، مگر مسلمانوں کے جوابی حملے نے ان کے اوسان خطا کر دیے۔ یہ والی روایت امام طبری کی روایت تھی، جبکہ تاریخ ابن کثیر میں دوسری روایت درج ہے، جس کے مطابق مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دشمن پر رات کی تاریکی میں اچانک حملہ کر دیا، اور وہ حملہ اتنا شدت سے تھا کہ دشمن ساکت ہو گیا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ دشمن نے میدان جنگ چھوڑ دیا اور وہ پیر پھیر کر بھاگ نکلا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذی القصہ تک اس کا پیچھا کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کچھ لوگوں کو اس مقام پر تعینات کر دیا اور خود مدینہ واپس آ گئے۔
اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم، پختہ ایمانی اور مستقل مزاجی کا علم ہوتا ہے۔ ان منکرین کی شکست دوسرے قبیلوں پر بھی نفسیاتی طور پر مسلمانوں کی فتح ثابت ہوئی۔ اس کے بعد سے دور دور سے لوگ زکوٰۃ ادا کرنے مدینہ آنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ہم اس مقام پر کھڑے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہماری مدد نہ فرماتا تو یقینی طور پر ہم ہلاک ہو جاتے۔ ہم سب مسلمانوں کا اتفاق کامل تھا کہ ہم زکوٰۃ کے اونٹوں کی خاطر دوسروں سے جنگ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے یہاں تک کہ ہمیں مکمل غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے لڑنے کا عزم کر لیا تھا۔ انہوں نے منکرین کے سامنے دو باتیں پیش کی، تیسری کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ پہلی یہ کہ وہ اپنی ذلت و خواری کو قبول کر لیں، اور اگر یہ منظور نہیں تو ہمیشہ کے لیے جلا وطن ہو کر اپنے علاقوں سے دور بیابانوں میں چلے جائیں۔ اپنے لیے ذلت و خواری قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اقرار کریں کہ ان کے مقتول دوزخی ہیں اور ہمارے مقتول جنتی، میں ہمارے مقتولوں کا خون بہا ادا کرے۔ ہم نے جو مال غنیمت ان سے وصول کیا ہے اس کی واپسی کا مطالبہ نہ کریں، لیکن جو مال انہوں نے ہم سے لیا ہے اسے وہ واپس کر دیں۔ منکرین زکوٰۃ سے کچھ لوگ جو مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کر چکے تھے وہ طلحہ اور مسلمہ کے ساتھ جا ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ جب تک وہ یمن اور عرب کے چپے چپے میں اثر نو اسلام کی بنیاد نہیں رکھ دیتے تب تک وہ ہرگز سکون سے نہ بیٹھیں گے۔ دوستو، آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں تک محدود تھا۔ دی ورلڈ آف ہسٹری چینل کی سیریز ہسٹری آف راشدون کیلیفیٹ کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی روانگی سے لے کر منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ لڑنے تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک پر کیے گئے اعتراضات بتائیں گے اور ان کا مناسب جواب بھی دیں گے۔ اسلام میں اختلاف کرنے سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اختلاف کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لینا بدترین جاہلیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر تم نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ اس کے قابل نہ ہوا تو جو الزام تم اس پر لگا رہے ہو وہ تم پر واپس لوٹ آئے گا، یعنی کہ تم خود کفر پر قائم کر دیے جاؤ گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی آرا سے آگاہ کریں۔ آپ کے کمنٹ مجھے بہت زیادہ محنت کرنے پر موٹیویٹ کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام پر۔ اللہ آپ کا نگہبان، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔